میرا اس پریس کلب سے بڑا پرانا تعلق ہے، کچھ سالوں سے نہیں رہا، جب تک چھاپرا صاحب حیات تھے، شفیع الدین اشرف تھے، ویج بورڈ کے متعدد مقدمات میں نے آپ کے لڑے 1995 سے لے کر 2012-13 تک۔ تو بہت خوشی ہے مجھے یہاں واپس آنے کی۔ جب آتا تھا ہمیشہ مجھے مچھلی کھلائی جاتی تھی، جو آپ کی ایک خاص سوغات ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، مشر اچکزئی صاحب نے تمام بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت بالکل ان تمام جذبات سے متفق ہے، اس نظریے سے متفق ہے کہ اس ملک میں بالادستی آئین اور قانون کی ہونی ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ایک صاف شفاف الیکشن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابھی جب ہم چائے پی رہے تھے، کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں صرف اس لیے جد و جہد کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مقتدرہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے؟ تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، پچھلے 3 سال سے میرا عمران خان صاحب سے بہت قریبی تعلق ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار میری ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے بطور وکیل اڈیالہ جیل میں، اور ہر دفعہ یہ گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ خان صاحب بالکل واضح ہیں، پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے منسلک ہے، وہ جمہوریت جو واقعتاً عوام کی آواز ہو۔ ہم ہرگز کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خان صاحب بہت پہلے باہر آ چکے ہوتے۔ دیکھیں، ماضی میں ہوا ہے، سیاسی عمائدین نے ڈیلیں کی ہیں، کوئی لندن چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، پھر واپس آئے کسی ڈیل کے تحت، کسی این آر او کے تحت۔ خان صاحب بھی چاہتے تو یہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بالکل ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کتنے دانا تھے وہ سیاستدان، انہوں نے اپنے لیے راہ نکالی، لیکن کیا ملک کے لیے راہ نکالی؟ ان تمام سمجھوتوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ جو کوئی سمجھوتا کر کے سعودی عرب گیا یا برطانیہ گیا اور پھر این آر او لے کر واپس آیا، کیا اس نے ملک کے سیاسی نظام کو آگے بڑھایا؟ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ جماعتیں آج اسی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہیں جس کے حوالے سے ایک دفعہ اور ایک زمانے میں وہ مزاحمت کا اظہار کرتی تھی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تمام سمجھوتے جو تھے، انہوں نے ملک کو آگے نہیں بڑھایا، ملک کے سیاسی نظام کو آگے نہیں بڑھایا، ملک کے معاشی نظام کو آگے نہیں بڑھایا۔ آج پھر وہی مفادات کی سیاست ہے، آج پھر وہی سیاست ہے جو ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے۔ سندھ کا پانی ہو یا بلوچستان کے وسائل ہوں، ان پہ کس کا حق ہے؟ جو اچکزئی صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے۔ پورے ملک کے عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت نفس ملے۔ سب سے پہلی چیز عزت نفس ہے، پھر ان کو وہ حقوق ملیں جو ان کے ہیں، جو آئین ان کو دیتا ہے، قانون ان کو دیتا ہے، تاریخ ان کو دیتی ہے، ان کا خطہ ان کو دیتا ہے، وہ حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ تو ہم آج آپ کے سامنے آئے ہیں بطور پی ٹی آئی، بلکہ اس سے بڑھ کر بطور یہ جو ہمارا اتحاد ہے برائے تحفظ آئین۔ ہم سب ان نکات پر متفق ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ایک آزاد جمہوریت میں ہے۔ ہم اگر ہاتھ پکڑے رکھیں گے کسی کا، بیساکھیاں ڈھونڈیں گے، چور دروازے ڈھونڈیں گے تو ہم گرداب میں رہیں گے۔ ہم مڑ کر ہر چند سالوں کے بعد وہیں آ جائیں گے، اور بلکہ ہم وہیں نہیں آ رہے، ہم ہر چند سالوں کے بعد پیچھے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی نظام آگے نہیں بڑھ رہا، پاکستان میں شخصی آزادیاں، بنیادی حقوق جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ آج ہمیں حقوق حاصل نہیں ہیں جو شاید 10 سال پہلے حاصل تھے یا 20 سال پہلے حاصل تھے۔ بدترین مارشل لاء کے دور میں چار دیواری کا تقدس اس طرح پامال نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ پنجاب میں کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ رات وہ اپنے گھر سوئے گا تو صبح اٹھے گا اپنے گھر یا نہیں اٹھے گا، یا 30-35 لوگ اس کے گھر میں داخل ہوں گے دروازے توڑ کر اور اس کو اچک کر لے جائیں گے، بیویاں روتی کھڑی رہ جائیں گی۔ یہ روزمرہ کا معمول ہے آج پنجاب میں۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ ایسا شاید بلوچستان میں ہوتا ہے، کہیں دور دراز کسی علاقے میں ہوتا ہے، اور اس وقت شاید ہم نے وہ توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی حقوق کے حوالے سے۔ بنیادی حقوق جب ایک جگہ پامال ہوتے ہیں تو پامال کرنے والوں کو شے ملتی ہے، وہ ہر جگہ ان حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج کھڑا ہونا ہے بلوچ کے لیے، سندھی کے لیے، پختون کے لیے، پنجابی کے لیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ آج پورا پاکستان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ان قوتوں کا غلبہ ہے جن کی نظر میں انسانی حقوق کی کوئی وقت نہیں،
جن کی نظر میں جمہوریت کی کوئی وقت نہیں، جس بے دریغ طریقے سے فروری 2024 میں الیکشن کو لوٹا گیا اور تمسخر اڑایا گیا، آج جس طرح اس الیکشن کی لوٹ کا ذکر کرنے والوں کو معطوب کیا جا رہا ہے۔ سرور باری صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، وطن کی رپورٹ آتی ہے، جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو فارم لگے ہیں ان کو پڑھ کر یہ بتاتی ہے کہ کیا نامعقول صورتحال ہے۔ 100% ٹرن آؤٹ ہے پولنگ سٹیشنز پر جہاں عمائدین کو جتوایا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، صرف یہ بتا دینے پر کہ آپ کے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ کے جھوٹ کو ثابت کر رہا ہے، ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، ان کی تنظیم جو ان کا دفتر ہے وہ سیل کر دیا گیا، تو یہ ہے اس وقت صورتحال کہ سچ بولنے والا معتوب ہے، جھوٹ کا ساتھ دینے والا، وہ وکیل ہو، وہ صحافی ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ معتبر ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے۔ باقی ہم سب لوگ اپنی آزادی، اپنی جان، اپنے مال کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کو سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا شاندار ماضی ہے اور مجھے یقین ہے آپ کا شاندار مستقبل ہوگا۔ آپ نے قلم کی حرمت کو ہر دور میں زندہ رکھا ہے۔ ہم آپ کا ساتھ مانگتے ہیں، ہم اپنا ساتھ آپ کو دیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں کو اب اس مقصد کے لیے وقف کر رہے ہیں اور ہم نے کر دیا ہے۔ عمران خان اسی مقصد کے لیے جیل میں بیٹھا ہے، ورنہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت پہلے وہ لندن جا سکتا تھا، بہت پہلے وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ ایک اصولی فیصلہ ہم کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اب جمہوریت کے لیے لڑنا ہے، اس ملک کو ہم نے آزادی دلانی ہے، اس ملک کے عوام کو وہ آزادی دلانی ہے جو قانون اور آئین ہمیں دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں میسر۔ تو آپ یقین رکھیے کہ یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف کوئی دباؤ ڈال کر دوبارہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ ہم بالکل اس حوالے سے واضح ہیں اور ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، عمران خان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو ہمارے ملک کا آئین ہے وہ ہماری عوام کی جو رائے ہے، جو عوام کی آپ سمجھ لیجئے جو عقائد ہیں ان کی غمازی کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے آئین، دیکھیں یہ ہے پاکستان، ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں، تو یہ تو ایک صورتحال ہے جو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا آئین جو ہے ہمارے دین کے مطابق ہے، جس طرح بنایا گیا ہماری معاشرت کے مطابق ہے، تو یہ ایک دوسری بحث ہے، اس میں ہم نہیں اس وقت پڑھتے۔ لیکن اس آئین میں آپ کو بطور غیر مسلم وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی اور کو بھی حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دو باتیں ہیں کہ کچھ عہدے ہیں جن کے لیے لکھ دیا گیا کہ صرف مسلمان ان عہدوں پہ فائز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر وہ حق جو کسی کو بھی حاصل ہے، مجھے حاصل ہے، وہی آپ کو حاصل ہے، وہ آواز اٹھانے کا حق ہو، وہ پارٹی بنانے کا حق ہو، وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کا حق ہو، یہ تمام حقوق تو ہمارے یکساں ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو آپ کو اور مجھے بطور انسان جوڑتے ہیں، ہم سب سے پہلے انسانی کنبے کے افراد ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ایسی صورت ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمیں نہیں مل رہی، جو حق مجھے نہیں مل رہا وہ آپ کو بھی نہیں مل رہا، ہم نے ان حقوق کے لیے اکٹھے لڑنا ہے۔ تو یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمارے بنیادی ترین حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ جہاں تک بات ہے گارنٹی کی، دیکھیں گارنٹی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام اب دے گی۔ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کو جمہوریت چاہیے، اس کو حقوق چاہیے۔ یہ جو نئی نسل ہمارے سامنے آئی ہے، آج ہمارے ایجنڈے کو، ہماری سیاست کو یہ نسل لیڈ کر رہی ہے۔ 18 سال سے 30-35 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں، ان کا شعور وہ نہیں ہے جو شاید ماضی میں تھا، کہیں بڑھ کے ہے۔ وہ آج سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہے، کیا وجہ ہے کہ آج مارنگ بلوچستان کی آواز بنی ہوئی ہے؟ روایتی جو سردار تھے وہ نہیں ہیں بلوچستان کی آواز۔ پاکستان کے ہر خطے کے عوام، ہر خطے کے نوجوان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو وہ حقوق چاہیے جو بطور انسان ان کا حق ہیں، جو دنیا کا ہر قانون، ہر آئین ان کو دیتا ہے، اور اس میں شامل ہے جمہوریت، اس میں شامل ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے اس کو گنا جائے، ان کے ووٹ کا تقدس ہو۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کر چکی ہے، اور پاکستان کی عوام کسی کو معاف نہیں کرے گی جو اس فیصلے سے روگردانی کرے گا، جو جمہوریت کی نفی کرے گا۔ تو آپ خاطر جمع رکھیے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوری ہے، پاکستان کا مستقبل بنیادی حقوق پر استوار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مستقبل نہیں ہے۔